تم نے اپنی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈ سے فنڈ زدہ کیا اور تم نے فورن فنڈنگ لی. آپ کی پارٹی اور جماعت کو آپ نے فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا. 5 سال نقلی ایفیڈیوٹ جمع کرایا, توشہ خانہ میں چوری کی, لوگوں سے پوسٹنگ اور زمینوں کے عوض انگوٹھیاں لی آپ کی بیگم نے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں. جہاں جاتے ہو نوجوانوں کو اکساتے ہو, اور آپ تم نے اداروں کے اندر انسائٹ اپنے ترجمانوں کے ذریعے کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی خوف نہیں. 4 سال آپ کی باتیں سنی, 4 سال آپ کے الزامات سنے, اس کے بعد جب حکومت میں آئے کہیں کسی جگہ پر بتائیں کہ آپ کی آواز کو بند کیا ہو. گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں آپ, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن آپ بس جو زیرو ٹالرنس ہے اداروں کے خلاف, جو بھی انسائٹ کرے گا اس کی آواز اور وہ جو عمل ہوگا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو یہ کہنا کہ حکومت وقت شودہ, اللہ معافی, یہ ذہنیت ہے آپ کی کہ شودہ کے خلاف مہم چلا رہی ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے نا, اس میں سب ثبوت سامنے آئیں گے کہ ٹرانسکرپٹس کس نے لکھے, آپ کے ہاتھوں کے لکھے ٹرانسکرپٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے ترجمان, اور ARY چلا رہا ہے. وہاں سعودی عربیہ میں ان نوجوانوں کو اکسایا, آج 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. ایک بیان بھی دیا, بے شرم آدمی. کوئی احساس ہے؟ جو دوست ہوتا ہے وقت پر اس کو استعمال کرتے ہو, اس کو اس کے بعد فارغ کرتے ہو, ان کے جنازوں کے اوپر نہیں جاتے, کیونکہ بشرا بی بی کہتی ہے جنازے پہ نہیں جانا. KPK میں سیلاب میں لوگ جاں بحق ہو گئے, ساؤتھ پنجاب میں جاں بحق ہو گئے, سندھ میں ہو گئے, بلوچستان میں ہو گئے. جو ہیلی کاپٹر امپورٹڈ فنڈنگ سے چلتا ہے وہ فساد, انتشار, گالی دینے کے لیے, ملک میں فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن KPK نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بشرا بی بی منع کرتی ہیں, وہاں جنازے ہیں, وہاں جاں بحق ہوئے ہوئے لوگ ہیں, وہاں نہیں جانا. اپنے قریبی دوستوں کے جنازوں پر نہیں گیا یہ شخص. دوسروں پر الزام لگاتے ہو, اپنا مقابلہ کرتے ہو, اپنی شکل دیکھو اور نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرو. تم کہتے ہو نواز شریف, تم نواز شریف کی بات کرتے ہو, اپنا اقتدار قربان کیا 3 دفعہ, لیکن ہر دفعہ یہ کہا کہ آئین کی حدود کی جو لکیریں ہیں وہ کھنچ چکی ہیں. اور تم کیا کہتے ہو؟ خود کہتے ہو کہ میں اب 4 سال ایجنسیز کو کہتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور ووٹ دو. سینٹ کے الیکشن میں خود بولتے ہو کہ میں نے ایجنسیز کے ذریعے ووٹ دلوائے, اپنے الیکشنز میں ووٹ دلائے, اور آج کہتے ہو نیوٹرل کیوں ہے؟ آج ادارے کو کہتے ہو آئین شکنی کرو, تمہاری سیاست بچائیں یا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کریں کیونکہ تمہاری پولیٹیکل فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی کو بچائیں. مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال بعد ایک عادی مجرم, ایک عادی فورن ایجنٹ, ایک عادی جھوٹا, ایک عادی بہروپیہ, ایک عادی جو وارداتیں ڈالتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے, اور اس نے پوری جماعت کا منہ کالا کر دیا اپنی. ایک شخص نے. آج آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, عمران خان صاحب کے فورن فنڈنگ کہاں گئی؟ جو 8 سے 13 آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور آپ کے عہدیداران کے اکاؤنٹس میں, اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے وہ کہاں گیا پیسہ؟ اور پھر جو 13 سے 18 آیا اور 18 سے 22 آیا اس کا تو حساب ابھی آپ نے دینا ہے. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف مہم بھی آپ نے چلائی, شہیدوں کے خلاف مہم آپ نے چلائی. آپ ٹرانسکرپٹس لکھتے ہیں, بیانات لکھتے ہیں جو ARY کی مینجمنٹ اپنی سکرین پر چلا کر اداروں کے درمیان انسائٹ کرتی ہے, میوٹنی انسائٹ کرتی ہے, بغاوت کو انسائٹ کرتی ہے. یہ کس ملک میں یہ رائے, اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ صحافت کی آزادی نہیں ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. اور یہ ملک دشمنی کسی بھی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو صحافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آج آپ کا ایک ایک ثبوت پکڑا گیا ہے. جو چیف آف سٹاف ہے نا
وہی چیف آف سٹاف بنے گا گواہی دینے کا، جو گواہی وہ دے رہا ہے، جو ٹرانسکرپٹس آپ نے ہاتھوں سے لکھ کر بانٹی ہیں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ پڑھو اور ARY کے جو پلیٹ فارم کو استعمال کرو. یہ اب تماشا نہیں چل سکتا، یہ کوئی اجازت نہیں دے گا اس ملک دشمنی کی. اور جو پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی ہو، جو پارٹی کا چیئرمین فورن ایجنٹ ہو، جو جھوٹا ہو، جس نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوں، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا اور یہ کہنا کہ دوسری پارٹیوں کے فورن فنڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ان کے اثاثے باہر ہیں، تمہارے اثاثے کدھر ہیں؟ تمہارے بچے کدھر ہیں؟ اور میں آگے مزید بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمالوں کا حساب دے رہے ہیں، آپ اپنے جرائم کا حساب دے رہے ہیں. آپ آج مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے، 8 سال بعد پکڑے گئے ہیں اور تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہیں. اور وہ ثبوت کہ اب یہ پیسہ کہاں لگا ہے وہ بھی پبلک پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا جائے گا، ان نوجوانوں کو بتایا جائے گا جن کو دھوکہ دیتا ہے یہ شخص. آپ کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو، اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں، فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب، بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے، ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے، کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے، جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج، اس لیے چہرے پر خوف تھا، کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے، آپ نے فورن فنڈز لیے، آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے، اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے، اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی، جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. اور یہ میں آخری دفعہ یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا اعلی کار بننے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں اور یہ آئین اجازت نہیں دیتا. نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس قسم کے احکامات دیں. بعد میں آپ کے والدین معافیاں مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. یہ نوجوان بچوں کو انسائٹ کرتا ہے، یہ نوجوان بچوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں قانون کے مطابق ان کو حساب دینا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان سے یہ حساب لے کر رہے گی.